طواف کرنے والوں کے لیے، اور رکع السجود اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور بیت اللہ کی عظمت کو بڑے ہی اجمالی اور مختصر اشارتاً اس کو بیان فرما رہے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس آیت کے مبارکہ کے پہلے حصے میں کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا۔ خانہ کعبہ جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اول بیت وضع للناس بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا تھا وہ اس بیت اللہ کو بنایا، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور یہاں پر فرشتوں کو طواف کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح میں اس کی جو بنیادیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا دیا لوگوں سے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکماً اس بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کا حکم فرمایا، ان بنیادوں کو ظاہر کیا، اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہاں پر جو یہ لفظ ہے مثابۃ للناس کہ یہ عبادت گاہ ہے لوگوں کے لیے، مثابہ کا ایک معنی عبادت گاہ ہے، ایک معنی ٹھکانہ ہے، اور ایک معنی لفظ ثواب سے اگر لیا جائے تو معنی ہے یہ جگہ جو ہے لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 کے برابر نمازوں کا ثواب ہوتا ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی جہاں پہ 50,000، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ جہاں پہ 25,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ثواب کی جگہ وہ بیت اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اور دوسری بات اس آیت مبارکہ کے اسی جز میں فرمائی گئی وَأَمْنًا، اور یہ امن کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اس حوالے سے جو بات فقہاء نے بیان کی ہے، جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اگر کوئی مجرم یہاں پر آ کر پناہ لے لے تو اس جگہ پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو یہاں سے گرفتار کیا جائے گا اور سزا باہر نکل کے دی جائے گی۔ جبکہ امام شافعی کا مسلک یہاں پر یہ ہے کہ اس کو نکالا بھی نہیں جائے گا، گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر ایسے حالات اس مجرم کے لیے بنائے جائیں گے کہ وہ یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو جائے، جیسے اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، اس کو یہاں سے گرفتار نہ کیا جائے۔ جب کھانا پینا بند ہوگا تو بامر مجبوری یہاں سے جب نکلے گا تو پھر اس کو گرفتار کر کے اس پہ جو بھی تعزیر یا حد نافذ کرنی ہے وہ حد نافذ کی جائے گی۔ فرق دونوں ائمہ کا کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں گرفتار کر کے سزا باہر دی جائے گی، اور امام شافعی کہتے ہیں گرفتار بھی نہ کیا جائے، حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ وہ یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو اور پھر گرفتار کیا جائے۔ سوائے فتح مکہ والے دن اللہ رب العزت نے چند گھڑیوں کے لیے یہاں پر قتال کی اجازت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے علاوہ کسی کو یہاں پر کوئی قتل و قتال کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی اجازت ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مقام امن ہے۔ اگلے حصے میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ۔ یہ آیت مبارکہ کا جو جز ہے اور جو یہ آیت مبارکہ کا جو حکم ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر، حضرت عمر فاروق طواف فرما رہے تھے اور دل میں آیا کہ میں مقام ابراہیم پر جو ہے وہ
2 رکعت نماز ادا کروں۔ اس کا اظہار نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو اور اس اظہار کو باقاعدہ قرآن مجید کا حکم اور حصہ بنا دیا۔ لہٰذا جو لوگ وہاں پہ طواف کریں، اپنے 7 چکر مکمل کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ وہاں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ باقی خاص اسی مقام پر تو اب چونکہ رش اور حالات اور بھیڑ ہے وہ وہاں پہ پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ جو پڑھ رہا بھی ہوتا ہے اس قریب کی جگہ پر اس کی نماز توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں پیچھے جا کے پڑھو۔ یقیناً یہ ایک انتظامی معاملہ ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش موجود ہے۔ مقام ابراہیم کون سا مقام ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ دیواروں کو، اس عمارت کو مکمل کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے معجزہ تھا۔ یہ پتھر خود ہی اوپر نیچے ہوتا تھا، اور اسی مقام پر ایک روایت کے مطابق اسی پتھر پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جو دعائیں منسوب ہیں قرآن مجید میں، جن کا تذکرہ ہے ان دعاؤں کا، آپ نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے وہ ساری دعائیں مانگی تھیں، جن کا تذکرہ آگے سلسلہ ایک چلے گا، جس میں نبی علیہ السلام کی بعثت کی بھی دعا تھی۔ تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں۔ انہوں نے اب باقاعدہ اس کو ایک قبے کی صورت میں ایک پوری جالیاں لگا کے اس کو محفوظ کیا ہے۔ وہاں اس کو زیارت کی جا سکتی ہے، مگر اس کو ہاتھ لگایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے مقام ابراہیم، اور اس کی نماز کی جگہ بنانے کی وجہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ واحدنا، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، کیا؟ جب آپ نے خانہ کعبہ کی عبادت کر دی ہے، اب اس گھر کو آپ نے پاک صاف بھی رکھنا ہے۔ پاک صاف ہونے سے مراد ایک تو ظاہری طور پہ پاک صاف، یقیناً مساجد کا حکم یہی ہے کہ ان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور دوسرا معنی کہ ہر طرح کے مشرکانہ اعمال سے اس بیت اللہ کو محفوظ رکھا جائے۔ ان طہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف ہو، والعاکفین، اور جو وہاں پہ اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے پاک صاف ہو، اور ایسے ہی رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے اس بیت اللہ کو پاک ہونا چاہیے۔ یہاں پر 3 باتوں کا تذکرہ ہوا، طائفین، عاکفین اور رکوع سجود سے مراد نماز ہے، اور تینوں جماعتیں اس بیت اللہ پہ نازل ہونے والی جو رحمتیں ہیں ان سے اپنے اپنے حساب سے مستفیض ہوتی ہیں۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول اس بیت اللہ پر 120 ہوتا ہے، اور ہر کوئی اگر طواف کرنے والا ہے تو اس کے لیے وہاں 60 رحمتوں کا نزول ہے۔ جو وہاں پہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے 40 رحمتوں کا نزول اس پہ ہوتا ہے، اور جو نہ طواف کر رہا ہے نہ وہ رکوع سجود کی اس حالت نماز میں ہے، عاکفین وہاں پر، کیونکہ جو اعتکاف بیٹھے گا یقیناً بیت اللہ کی زیارت کرے گا، تو جو اس کی زیارت بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ان 120 رحمتوں میں سے 20 رحمتوں کا حصہ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ آج کی آیت مبارکہ تھی، اور آج ذی الحجہ کی مناسبت سے تکبیرات تشریق کے حوالے سے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے۔ عموماً ہمارے ہاں اس حوالے سے کچھ سستی بھی ہوتی ہے، یاد بھی نہیں رہتا، تو تکبیرات تشریق کل 9 ذی الحجہ فجر کی نماز سے انشاءاللہ جو فرض کی ادائیگی کے بعد 1 مرتبہ تکبیرات تشریق کا پڑھنا بلند آواز کے ساتھ واجب ہے۔ آپ جب فرض نماز کی ادائیگی کر لیں تو اس کے بعد 1 مرتبہ ان کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ انفرادی طور پر فرض نماز ادا کر رہے ہیں تب بھی بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، صرف جماعت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اگر آپ کی نماز جماعت کے ساتھ رہ جاتی ہے تب بھی آپ انفرادی طور پہ ان تکبیرات تشریق کو پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی 1-2 رکعتیں رہ جاتی ہیں، آپ جماعت کے ساتھ نماز بعد میں ملے ہیں
1 2 3 رکھتے رہ گئی، اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد بھی اسی طرح حکم باقی رہے گا تکبیرات تشریق کو بلند آواز سے پڑھنے کا۔ اس میں ایک بات گزارش کروں، بلند آواز سے پڑھنا ہے، اس میں چیخو پکار نہیں، شور و غوغا نہیں کرنا، بلند آواز ہونی چاہیے بڑی ایک مناسب طریقے سے، اور اس میں چیخو پکار کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات خواتین کے حوالے سے، عموماً ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ اس مسئلے سے عموماً ناواقف ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح تکبیرات تشریق کا ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لیکن آہستہ آواز سے، جتنا کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے آپ کو سناتا ہے۔ تو لہٰذا خواتین کو بھی آپ لوگ اس حوالے سے آگاہی دے دیں کہ ہر فرض نماز کے بعد وہ بھی 1 مرتبہ پڑھے۔ تیسری بات، ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے ہر چیز کو 3 دفعہ کرنے کا، جیسے جب نکاح ہوتا ہے تب بھی ایجاب و قبول 3 دفعہ کرواتے ہیں، وہ 1 دفعہ بھی ہو جاتا ہے، 1 دفعہ بھی ایجاب و قبول ہو چاہے نکاح ہو جاتا ہے، بس ٹھیک ہے 3 دفعہ کا ایک سلسلہ چل پڑا، یہ مسنون نہیں ہے بہرحال۔ ایسے ہی تکبیرات تشریق 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اگر جیسے کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے آپ 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 4 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3